بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماذا احل لهم من الطعام، اے محبوب یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یہ مسلمان آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ماذا احل لهم، ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ حلت و حرمت ہی کا بیان چل رہا ہے، تو ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، مطلب کن چیزوں کا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ چونکہ اس سے پہلے حرمت کی تفصیل بتائی گئی، یہ چیزیں حرام ہیں، 10-11 چیزوں کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا۔ تو اس کے بعد پھر پوچھا کہ اچھا حلال کیا کیا چیزیں ہیں۔ حالانکہ حلال اور حرام کی ایک لمبی فہرست ہے، حلال چیزیں شمار کرائی جائیں تو بڑا لمبا دفتر تیار ہو جائے گا۔ تو حرمت کی چیزیں شمار کرا دی گئیں، حرام چیزیں شمار کرا دیا گیا، اور اب ایک ضابطۂ کلی ذکر کر دیا گیا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر کے باقی چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں۔ اسی ضمن میں اسی تعلق سے ایک سوال یہ ہوا تو فرمایا گیا قل احل لکم الطیبات المستلذات، اے محبوب آپ انہیں بتلا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ اور لذیذ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ محللات مراد ہے طیبات سے، تو محللات تو احل میں آ ہی گیا، تو حلال چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہاں طیبات سے مراد ہے مستلذات، یعنی طبیعت سلیمہ جس چیز سے نفرت نہ کرے، جو چیز مرغوب اور پسندیدہ ہو، وہ تمام چیزیں تمہاری لیے حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کے جو ذکر کر دی گئیں۔ وَصَيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا اس کا شکار جو شکاری جانور کا تمہارے سدھائے ہوئے، تمہارے سکھلائے ہوئے، ٹرینڈ کیے ہوئے شکاری جانور کا شکار ہو۔ صیدو ما علمتم من الجوارح، شکاری جانور کا کیا ہوا شکار، یعنی تم نے جسے شکار کی تعلیم دے رکھی ہے، شکار کے آداب سکھا رکھے ہیں، اسے ٹرینڈ کر رکھا، اس جانور کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جوارح سے مراد ہے کواسب، کواسب کہتے ہیں شکاری جانور کو۔ پھر وضاحت فرمائے من الکلاب اب السباع والطیر، یہ شکاری جانور چاہے وہ کتا ہو، چاہے درندہ ہو، چاہے پرندہ ہو۔ بعض موقعوں پر صحابہ نے پوچھا تھا شکاری کے تعلق سے، شکاری جانور کے تعلق سے، تو عموماً پھاڑ دینے والے جانور کا شکار جائز ہوگا۔ بعض لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ شیر اور بھیڑیے کے علاوہ، بعض نے کہا شیر اور بھالو کے علاوہ اور درندوں کا شکار کیا ہوا جائز ہوگا۔ شیر تو اس لیے منع کیا ہے بعض لوگوں نے کہ وہ اپنی بلند ہمتی کی بنیاد پر، اعلیٰ ہمتی کی بنیاد پر وہ کسی اور کی گوارا نہیں کرے گا شکار، پورا خصابت نہیں ہے۔ تو مطلب مقصد یہ ہے کہ وہ بہت خوددار ہے اور وہ بہت بلند ہمت ہے، وہ کسی اور کے لیے کام کرے یہ اس کی شان کے لائق نہیں، وہ بادشاہ ہے جنگل کا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ جب شکار کرے گا تو تمہاری نہیں کرے گا، اور شکاری جانور کے شکار میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ شکاری جانور کس کے لیے شکار کر رہا ہو، مالک کے لیے شکار کر رہا ہو، اپنی لیے نہیں۔ اس لیے حکم یہ کہ اگر شکاری جانور نے شکار کر کے اس میں سے کچھ کھا لیا تو اب اس شکار کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس جانور نے شکار تمہارے لیے نہیں کیا ہے، مالک کے لیے نہیں کیا، بلکہ کس کے لیے کیا، اپنے کے۔ تو وہی شکار جائز ہوگا جو شکار مالک کے لیے، تو وہ شکار کرے اور شکار کر کے اس کو چھوڑ دے، اس کو روکے رکھے، کس کے لیے روکے رکھے، مالک کے لیے، یا تو اس کے پاس لے آئے یا وہیں اس کے پاس رہے جب تک مالک آ جائے، اس کو نہ چھوڑے، تو وہ مالک کے لیے شکار کرنا ہوا۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے شکار مالک کے لیے نہیں کرے گا شیر فطری طور پر، اور بھیڑیے یا بھالو اور اسی میں خنزیر بھی شامل ہے، یہ بہت خسیس طبیعت کے ہیں، تو ان کی خساست کی بنیاد پر ان کے کیے ہوئے شکار کو بھی جائز نہیں قرار دیا۔ بہرحال جو درندے ہیں وہ چاہے کتے ہوں یا اس کے علاوہ اور درندے ہوں، ان کا کیا ہوا شکار، یا طیر پرندہ کا شکار جیسے باز وغیرہ ہیں، تو باز بھی شکاری پرندہ ہے، وہ بھی اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، تو یہ شکار اگر ان شکاری جانوروں کا ہے تو یہ بھی تمہاری لیے حلال ہیں، مگر شرط یہ ہے مقلبین، جبکہ یہ چھوڑے گئے ہوں شکار کی طرف، ہے نا، چھوڑنے والا ہو، اس حال میں کہ یہ مالک چھوڑنے والا ہو، یہ مقلبین حال ہے اور قلبت القلبہ سے حال ہے۔
کلبت باب تفیل سے تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے. معنی کیا ہے کلبت الکلب کا؟ ارسلتہ علی الصید، میں نے اس کو شکار پر چھوڑا. تو مکلبین کا معنی ہوا کہ اس وقت اس جانور کا شکار، یہ شکاری جانور کا شکار جائز ہوگا جبکہ مالک نے اسے شکار کی طرف چھوڑا ہو. اگر خود ہی کتا چلا گیا اور شکار کر کے لے آیا تو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے شکار کی نہیں چھوڑا نہیں اس کو، وہ خود چلا گیا تو از خود اس کا شکار کر دینا جائز نہیں کرے گا، بلکہ یہ شکار کی نہیں چھوڑے. تعلمونہن، اور یہ بھی ضروری ہے کہ شکار کی طرف چھوڑے اور تم نے اسے تعلیم دے رکھی ہو، ٹرینڈ کر رکھا ہو اس شکاری جانور کو. یہ تعلمونہن جو ہے یہ حال ہے ضمیر مکلبین سے کہ جب وہ چھوڑ رہا ہو شکار کی طرف مالک تو سکھایا ہوا کتا ہو، ٹرین کتا ہو، ٹرین جانور. اے تو ادبونہن، یعنی تم نے اس جانور کو ادب سکھایا ہو، اسے اس کے آداب سکھائے ہوں، اسے ٹرین کیا ہو. مما علمکم اللہ من آداب الصید، اللہ نے جو آداب صید تم کو سکھلائے ہیں اس کی روشنی میں تم نے اسے سکھایا ہو. مثلا اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اس عقل سے تم نے انہیں سکھایا ہو کہ دیکھو ایسے کرتے ہو. عموماً کتے کو سکھانا آسان ہوتا ہے بنسبت دوسرے درندوں کے، جیسے میں نے شیر چیتا بتایا، شکاری تو ہیں وہ مگر ان کو سکھانا آسان نہیں ہے. کوئی شکار کو پکڑ کے سکھا دے گا بہت مشکل ہے، لیکن کتے کو آپ دیکھیں کہ اس کی فطرت میں کچھ ہی ہوتا ہے کہ انسان سے وہ قریب رہتا ہے. آپ اسے سکھائیے تو وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بعض کتے اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ وہ مالک کے ایک بچے کو پہچانتے ہیں اور انہیں سب بتا دیا تھا کس کے اوپر کیا کرنا ہے کس کو. تو اجنبی کو دیکھ کر کے وہ بہت بھوکیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن اپنوں کو دیکھ کر کے نہیں. یا انہیں کچھ بتا دیتے ہیں جاؤ یہ چیز اٹھا کے لاؤ، تو اتنا وہ سمجھ جاتے ہیں وہی چیز اٹھا کے لے کر آئیں گے. مالک کا کوئی نقصان ہو رہا ہوگا تو اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے، یہ چیز ہماری ہے. تو ان سے کوئی برتن اٹھواؤ یا ان سے کوئی چیز اٹھواؤ تو منہ میں دبا کر ہاتھوں میں دبا کر کے لے آتے ہیں، کھلاتے ہیں بچوں کو اگر انہیں سکھا دیا جائے. تو اس طرح تمہیں اللہ نے عقل دی ہے. ایسا نہیں کہ اس کے لیے الگ سے آیات نازل کی ہوں سکھانے کے لیے کہ اس طرح سکھانا کتے کو، نہیں، تمہارے پاس عقل ہے، عقل سلیم اللہ نے دی ہے، تو اس کی روشنی میں تم انہیں سکھاؤ. جب سکھا دیا تو پھر اس کا کیا ہوا شکار وہ اس کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ تمہارے لیے ہوگا. وہاں گیا تو ادبونہن، یعنی تم نے اسے ٹرین کیا ہو اس کی روشنی میں جو اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے آداب صید میں سے. یعنی اللہ نے جو تمہیں آداب سکھلائے ہیں، اللہ نے تمہیں عقل سلیم دی ہے، اس کی روشنی میں اسے تم سکھاؤ کہ کیسے شکار کیا جائے گا، کب کھایا جائے گا، کب نہیں کھایا جائے گا، کیسے چھوڑا جائے گا. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، لہذا جب شکاری جانور نے شکار کر لیا تو اب تم اس میں سے کھاؤ جو کچھ اس نے تمہاری نہیں روک رکھا ہے. اس میں سے کھا لیا نہیں بلکہ شکار کر کے تمہاری جو روک رکھا ہے اب تم اس شکار میں سے کھا سکتے ہو. مثلا تم نے کتے کو چھوڑ دیا اور کتا کسی بکری کا شکار کر کے لے آیا یا ہرن کا شکار کر کے لے آیا. اب ظاہر سی بات ہے ہرن کا شکار کر کے آیا تو کتے نے کھایا نہیں اس میں سے بلکہ تمہاری نہیں روک رکھا ہے، تو اب تم اس ہرن سے کھا سکتے ہو. وَإِن قَتَلْنَهُ، اگرچہ انہوں نے اس کو مار ڈالا ہو، شکاری کتے نے، شکاری جانور نے اگر سے اس شکار کو مار ڈالا ہو، یعنی اتنا زخمی کر دیا اسے کہ وہ مر گیا، پھر بھی اس کے باوجود تمہاری نہیں وہ حلال ہوگا اگرچہ مر چکا ہے. یعنی تمہارے پاس لاتے لاتے اس کا دم نکل گیا، یا تمہارا انتظار کرتے کرتے وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، تم جب پہنچے تو اس کا دم نکل چکا تھا، مر چکا تھا، پھر بھی وہ شکار تمہاری نہیں حلال ہوگا. تو اس نے اسے زخمی کر دیا ہے، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ زخمی کیا ہو، اس سے خون نکل گیا ہو. اور اگر زخمی نہیں کیا بلکہ سر سے مار کر ٹکرے مار کر اس کو مار دیا اور پھر انتظار کر رہا مالک کے آنے کا، اب وہ مر گیا تو وہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کا زخمی کرنا ضروری ہے، کہ زخمی کرنا ایسی ہوگا جیسے تم نے اس کو ذبح کر کے خون نکال دیا، ویسے زخمی کر کے خون نکل جائے گا اس کا. لم یاکلنا منہ، ہاں اگرچہ مار ڈالا ہو اس نے اور اس طور پر کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا نہ ہو، تب تمہارے لیے وہ شکار حلال ہوگا. بخلاف غیر المعلمہ، برخلاف اس کتے کے یا اس جانور کے شکار کے جو ٹرینڈ نہ ہو، غیر معلم ہو، جسے سدھایا نہ گیا ہو. فلا یحل صیدها، لہذا اس کا شکار کرنا جائز نہ ہوگا. 3 شرطیں ہوئیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ شکاری جانور کو تم نے شکار کی طرف چھوڑا ہو، پہلی شرط. اگر تم نے نہیں چھوڑا خود شکار کر لیا اس نے تو جائز نہیں.
دوسری صورت یہ کہ تم نے اس کو چھوڑا ہو اور وہ سکھایا ہوا بھی ہو، ٹرینڈ بھی ہو، تب اس کا جائز ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے شکار کر کے خود نہ کھایا ہو بلکہ تمہارے لیے روک رکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں وَعَلَامَتُهَا أَن تُسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَتْ۔ اب اس کی پہچان، اس کی شناخت کہ وہ معلم کیسے ہوگا، اس کے سکھانے کی، معلم ہونے کی شناخت کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اذا ارسلت تسترسل، اگر اسے شکار کی طرف چھوڑا جائے تو وہ جھپٹ پڑے، شکار کی طرف دوڑ پڑے۔ کتے سے کہا چلو پکڑ کے لاؤ، فوری دوڑ پڑے، وہ کسی پرندے کی طرف دوڑا دیا شکار کتے کو، اب جیسے کہا چھوڑا اسے کہ جاؤ، فوری جھپٹ جائے، اس میں تعامل نہ کریں۔ پہلی چیز وَتَنزَجِرُ إِذَا زُجِرَتْ، اور جب اسے روکا جائے تو وہ رک جائے۔ مثلا شکار کی نیب چھوڑا چلا گیا اور بھی وہیں گیا، شکار تو وہاں ہے، وہیں گیا، رک جاؤ تو وہیں رک جائے گا۔ تو جیسے ہی بھیجا جائے فوری دوڑ پڑے، جیسے ہی روکیں فوری رک جائے، ٹھیک ہے۔ وَتَمْسِكُ الصَّيْدَ، اور پھر شکار کو وہ روک لے، وَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ، اور اس میں سے کچھ کھائے بھی نہیں۔ یہ علامت ہے اس کے معلم ہونے کی، اس کے ٹرینڈ ہونے کی۔ وَأَقَلُّ مَا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ، اور کم سے کم مقدار، کم سے کم درجہ اس کے معلم ہونے کی پہچان کا کیا ہے کہ ثلاث مرات، یروی ذالک ثلاث مرات، کہ یہ تجربہ اس کے ساتھ کم سے کم 3 مرتبہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ چھوڑ دیا چلا گیا، روک دیا رک گیا، پھر چھوڑا پھر چلا گیا، پھر روک دیا پھر رک گیا، اس طرح 3 بار کم سے کم ہو جائے تو اب سمجھا جائے گا کہ یہ جانور کیسا ہے، ٹرینڈ ہو گیا، معلم ہو گیا، اب اس کا کیا ہوا شکار جائز ہوگا۔ فَإِنْ أَكَلَتْ مِنْهُ، اب اگر وہ اس میں سے خود کھا لیتا ہے شکار کر کے تو فَلَيْسَ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَى صَاحِبِهَا، تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس نے شکار مالک کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ، لہذا ایسے شکار کا کھانا مالک کی نجائز نہ ہوگا۔ کون سے شکار کا؟ جس میں سے اس نے کھا لیا ہو۔ کما فی حدیث صحیحین، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ وفی ہے، اور صحیحین ہی میں یہ بھی مذکور ہے کہ انا سید السہم اذا ارسل وذکر اسم اللہ علیہ کسید المعلم من الجوارح، اسی میں یہ بھی ہے کہ جب شکار کے لیے تیر چھوڑا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا جائے، اللہ کا نام لے کر چھوڑا جائے، تو وہ تیر کا شکار بھی ویسے ہی ہے جیسے معلم جانور کا شکار، یعنی ٹرینڈ جانور کے شکار کے یا شکاری جانور کے شکار کے مانند ہی ہے تیر کا شکار بھی۔ تیر چھوڑا تو اب تیر چھوڑنے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا ہے نا، تو اس تیر کا کیا ہوا شکار بھی جائز ہوگا۔ یہ شکار کس حکم میں ہوگا؟ جیسے ہی معلم جانور کا شکار کا حکم ہے، یعنی وہ حلال ہے تو یہ بھی حلال ہوگا۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوگا اگر شکار خود ہی تیر چھوٹ گیا، چھوڑا نہیں، تو بھی شکار جائز نہیں ہوگا، ہے نا۔ شکار کی نوک نہیں لگی، اس نے زخمی نہیں کیا بلکہ پچھلا حصہ جا کر کے لگا اور دماغ میں لگ کر کے اسے مر گیا وہ، تو بھی اس کا شکار جائز نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ جس طرح جانور زخمی کر رہا ہے یہ تیر بھی کیا کرے، اسے زخمی کرے، تبھی ضروری ہے کہ دھاردار ہونا چاہیے۔ گولی کا شکار، بندوق کا شکار اسی لیے جائز نہیں ہے اگر وہ بھی مر جائے، کہ گولی زخمی نہیں کرتی ہے بلکہ توڑتی ہے، مار لگاتی ہے، وہ اس سے خون نہیں بہتا ہے، اندر جا کے اس کی ایک ضرب لگتی ہے، اور کیا ہونا چاہیے، ضرب، مطلب وہ دھاردار آلے سے زخم ہونا چاہیے اس کو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر فرمایا گیا کہ تم نے شکاری جانور جب شکار کی طرف چھوڑا ہے تو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ، تو شکار چھوڑتے وقت، کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے چھوڑو۔ اگر کتا خود ہی چلا گیا ایسی بسم اللہ نہیں پڑھی، قصدن نہیں پڑھی، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تنبیہ کی گئی کہ شکار کرنے گئے ہو تو ایسا نہ ہو کہ شکار کی مستیوں میں مگن ہو جاؤ، نماز کا بھی وقت آ گیا پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکار کے دوران بھی تمہیں نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، خوف خدا رہنا چاہیے۔ یا دوسری چیز یہ ہے کہ شکار کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حلت حرمت کو بھول جاؤ، شکار کی جو شرائط ہیں وہ تمہیں ملحوظ رہنے چاہیے،
کبھی تم شکار کی تفریح میں مگن ہو کر کے یہی بھول جاؤ کہ ارے چلو کوئی بات نہ ہے، مر تو گیا وہ، لاؤ کھا لیتے ہیں۔ نہیں، جو ہم نے شرائط بتائے ہیں ان شرائط کا دھیان رکھنا۔ واتقوا اللہ، اور شکار کے دوران اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اسے حساب لیتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ الیوم احل لکم الطیبات المستلذات، آج تمہارے لیے طیبات کو، مستلذات کو حلال کر دیا گیا۔ آج سے مراد وہ یہ سے پلایا نا کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہیں، یہ اور اس سے پہلے والی سن 10 ہجری میں عرفے کے دن، یوم عرفہ میں، تو اسی دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اسی میں یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو آج کافر بھی تم سے مایوس ہو گئے تمہارے اسلام چھوڑنے سے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی نعمتیں بھی تمہارے لیے مکمل کر دیں، پوری کر دیں، اور آج تمہارے لیے طیبات کو، مستلذات کو حلال کر دیا گیا۔ یعنی جو چیزیں اب حلال ہو گئی اب تک، اب یہ حرام ہونے والی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی آیت حلت و حرمت نازل، اور صبح قیامت تک بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، نبی نہیں آئے گا تو وحی نہیں آئے گی، وحی نہیں آئے گی تو کوئی حلال و حرام کا حکم بھی نازل نہ ہوگا۔ تو آج تمہاری یہ تمام حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں، لذیذ مرغوب چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب، اور کتابیوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ طعام سے مراد ہے اے ذبح الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ طعام سے خاص ذبیحہ مراد اس نے لیا کہ طعام میں جو باقی چیزیں ہیں وہ تو سب کے نزدیک، سب کے ہاتھوں کی جائز ہیں، مثلا گیہوں ہے، چاول ہے، دال ہے، سبزی ہے، یہ سب کوئی مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کتابی ہو، سب سے خرید سکتے ہیں، سب سے لے سکتے ہیں۔ لیکن ذبیحہ کن کا جائز ہوگا؟ یا تو مسلمان کا اور یا کتابیہ کا، جو اصل کتابی ہیں۔ اور تمہارے لیے یہودیوں اور عیسائی نصارہ کا ذبیحہ حلال کر دیا گیا۔ حل حلال لکم وطعامکم، ہے نا، تمہاری نہیں حلال ہے۔ وطعامکم ایاہم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کی نہیں حلال ہے، ان کا ذبیحہ، کتابیوں کا ذبیحہ تمہاری نہیں حلال، اور تمہارا ذبیحہ ان کے نہیں حلال۔ ادھر دونوں طرف سے بتایا گیا، ان کا تمہاری نہیں، تمہارا ان کی نہیں حلال، دونوں طرف سے اس لیے وضاحت کی کہ آگے آنے والا جو ایک مسئلہ ہے کہ مسلمان عورتیں، مومن عورتیں تمہاری نہیں حلال ہیں، اسی طرح سے کتابیہ عورتیں بھی تمہاری نہیں حلال ہیں۔ تو مسلمانوں کی نہیں کتابی عورت تو حلال ہے، مگر مسلمان عورت کی نہیں کتابی مرد حلال نہیں ہے۔ ایک مسلمان مرد کسی کتابی عورت سے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان عورت کتابی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، تو وہاں صرف ایک طرف جواز ہے اور یہاں دونوں طرف سے، اس نے اس کی وضاحت بھی کر دی۔ وطعامکم ایاہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، حل لہم۔ والمحصنات من المؤمنات، اور مومنہ مسلمان پاک دامن پارسا عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی یعنی کتابی مومنہ عورتیں۔ یہاں محصنات سے حرائر حضرت مفسر نے ذکر کیا، محصنات مراد کون ہیں؟ آزاد عورتیں، یہ انہوں نے اپنے مذہب شافعی کی بنیاد پر ذکر کیا۔ امام شافعی کے یہاں آزاد کتابی عورت سے تو نکاح جائز ہے لیکن باندھی سے جائز نہیں، ہمارے یہاں کتابی چاہے آزاد ہو یا باندھی ہو، دونوں سے، تو ہمارے یہاں محسنات کا معنی ہوگا پاک دامن، تو مسلمان پاک دامن عورتیں ہوں یا کتابی پاک دامن عورتیں ہوں، دونوں سے تمہارا نکاح حلال ہے۔ لیکن امام شافعی کے یہاں انہی کتابیہ سے نکاح درست ہوگا جو آزاد ہوں، باندھیہ سے نہیں، اس لیے الحرائر سے تفسیر کی گئی۔ اور وہ پاک دامن پارسا مومنہ عورتیں اور کتابیہ پاک دامن عورتیں تمہاری نہیں حلال ہیں، حل لکم ان تنکحوہن، تمہاری نہیں حلال ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، مگر یہ اسی وقت اس شرط کے ساتھ کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو۔
محسنین متزوجین غیر مسافحین، اور یہ تمہارا ان سے نکاح کرنا حلال ہونا یا ان کا تمہاری لیے حلال ہونا یہ بطور نکاح کے ہو۔ محسنین یعنی تم سے نکاح کرنے والے ہو، ان کو منکوحہ بنا کر لینے والے ہو، تب وہ حلال ہیں تمہارے لیے۔ غیر مسافحین صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں، معلنین بالزنا بہن کہ ان کے ساتھ اعلانیہ زنا کر کے کہ یہودی عورت ہے، عیسائی عورت ہے، کتابی ہے، چلو لو، نہ بغیر نکاح کے نہیں، کہ تم ان سے زنا کے ذریعے صرف شہوت ترانی کرنا چاہو تو اس طور پر جائز نہیں ہے کہ حلال اعلان سے زنا کرو۔ ولا متخذی اخدان، اور اس طور پر بھی نہیں کہ ان سے خفیہ آشنائی کر لو، ان سے آشنائی کر کے یارانہ کر کے بھی نہیں۔ کیا مطلب اخلا منہن تسرون بالزنا منہن، کہ ان سے یارانہ کر کے اور خفیہ طور پر زنا کرنے والے ہو تو ان کو صرف منکوحہ بنا کر کے تم ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، منکوحہ بنا کر ان سے رکھ سکتے ہو، ان کی تمہاری نہیں حلال ہیں، مگر انہیں مطلب ان کے ساتھ اعلانیہ زنا کر کے یا ان کے ساتھ خفیہ زنا کر کے یہ تمہاری نہیں اجازت نہیں ہوگی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اے یرتدو، اور جو شخص ایمان سے پھر گیا یا جس نے ایمان سے انکار کر دیا یعنی مسلمان ہو کر مرتد ہو گیا، اے یرتدو جو شخص ایمان سے پھر گیا یعنی مرتد ہو گیا، فقد حبط عملہ تو اس کا سارا عمل اکارت ہو گیا، سارا عمل بیکار ہو گیا۔ عملہ سے مراد ہے العمل الصالح، یعنی اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں زمانہ اسلام میں وہ ساری نیکیاں اس کی اکارت ہو گئیں، غیر معتبر ہو گئیں۔ فلا یعتد بہ ولا یصاب علیہ، اب ان نیکیوں کا کوئی شمار نہ ہوگا اور ان پر کوئی ثواب بھی اسے نہیں ملے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں بڑے خسارے والے لوگوں میں ہوگا، خاسرین میں سے ہوگا، نقصان والے لوگوں، جن میں ٹوٹا ہے نا تو یہ ٹوٹے والے لوگوں میں سے ہوگا، بڑے خسارے کے لوگوں میں ہوگا۔ اذا مات علیہ، مگر کب؟ جبکہ یہ اسی ارتداد کی حالت ہی میں مر جائے، مرتد ہو گیا اور مرتد ہونے کی حالت میں ہی مرا تو اسے کوئی نیکی قیامت میں کام نہیں آئے گی۔ یہ امام شافعی کے یہاں ان کا اپنا مذہب ہے کہ نہ اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوگا، قابل عمل نہیں ہوگا، یعنی یہاں بھی اعتبار نہیں اور وہاں بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر مرتد ہو کر کے نہیں مرا ہے، مرتد تو ہو گیا معاذ اللہ لیکن پھر اسلام لے آیا تو اس کی جو نیکیاں تھیں زمانے اسلام کی نیکیوں کو اسے کوئی ثواب وہاں نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، وہ ساری نیکیاں کیا ہوں گی؟ اس کی اکارت ہو جائیں گی۔ اب اثر نو جو عمل کرے گا وہ عمل اسے معتبر ہوگا اور اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اذا مات علیہ، ٹھیک ہے، چلو